5 फरवरी मज़लूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम में कहा, आज़ादी की तहरीक में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात कर रहा है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हसूल तक गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। अटूट रिश्तों और लाज़वाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क भर में आम तातील, शहर शहर तकारीब, रैलियां और जलसे जुलूस। इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक रैली और वॉक। 10 बजे 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। सायरन बजाए गए। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से बाइकर्स रैली कोहाला पहुंची। बाइकर्स और आवाम की बड़ी तादाद में पुल पर पैदल मार्च, आज़ाद कश्मीर के हक में नारेबाजी और परचम लहराए। लाहौर के लिबर्टी चौक पर सरकारी सतह पर बड़ी तकरीब होगी। कराची की शाहराह कायदीन पर बच्चों की रैली। गवादर में भी कश्मीर डे के हवाले से रैली का इनेकाद। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा शाह करीम अल हुसैनी अल मारूफ प्रिंस करीम आगा खान पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 88 साल थी। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी ने अपने जानशीन की नामजदगी अपनी वसीयत में कर दी थी। ऐलान अहले खाना और जमात के रहनुमाओं की मौजूदगी में किया जाएगा। इंतकाल के वक्त प्रिंस करीम के अहले खाना उनके पास थे। नमाज जनाजा लिस्बन में अदा की जाएगी। तदफीन के वक्त और मकाम का ऐलान अभी नहीं किया गया। इनके 3 बेटे हैं, रहीम आगा खान, अली मोहम्मद आगा खान और हुसैन आगा खान, जबकि एक बेटी ज़हरा आगा खान है। प्रिंस करीम आगा खान ने 1957 में 20 वर्ष की उम्र में इमामत संभाली थी। रफ़ाई सरगर्मियों के हवाले से वो दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखते थे। पाकिस्तान में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की वसी समाजी खिदमात नुमाया हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पसमानदा तबक़ात की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने में सर्फ की। प्रिंस करीम आगा खान को मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ खताबात और एज़ाज़ात से भी नवाजा। बरतानवी हुकूमत ने हिज़ हाइनेस का खिताब हुकूमत पाकिस्तान ने निशान इम्तियाज़ अता किया। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का प्रिंस करीम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, अपने करीबी दोस्त के इंतकाल पर दुखी हूँ। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, एक इंतहाई मुखलिस और सच्चे दोस्त को खो दिया। इंसानियत के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया भर में जमात खानों में खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, प्रिंस करीम आगा खान बसीरत, ईमान और सखावत के हामिल इंसान थे। इनकी लाज़वाल मीरास नस्लों को मुतासर करती रहेगी। अजीम नुकसान के गम में इस्माइली बरादरी के साथ हूँ। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का भी इजहार अफसोस। कहा कि प्रिंस करीम आगा खान इंसानियत से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोगवार ख़ानदान और इस्माइली कम्युनिटी से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा, प्रिंस करीम आगा खान मरहूम की समाजी शोबों के लिए खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का भी इज़हार अफसोस। प्रिंस करीम आगा खान की खिदमत को खराज अक़ीदत। ट्रंप नेतन्याहू से भी 2 हाथ आगे निकले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में अमरीकी इसराइली वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा। हम इसके मालिक होंगे। मैं गजा में तवील मुद्दती मलकियत की पोजीशन देखता हूँ। हम गजा को तरक्की देंगे, दुनिया भर से शहरियों को बसाएंगे। फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी फ़ौज गजा में तैनात की जाएगी। गजा को दोबारा तामीर करने और कब्जा करने का अमल इन्हीं लोगों के जरिए नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू के साथ हमास का खात्मा यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल किया। जल्द बहुत से ममालिक अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएंगे। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। ईरान के साथ डील करना पसंद करूंगा। ईरान के पास जौहरी हथियार उनकी बदकिस्मती का बायस होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप ने इसराइल के रोके गए हथियार जारी कर दिए हैं। ट्रंप और मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं ईरान कभी जौहरी हथियार ना बना सके। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का इमदादी एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोकने का भी ऐलान। दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए।
فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے۔ سعودی عرب کا ٹرمپ کے اعلان پر دو ٹوک موقف۔ کہا سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق سعودی عرب کا موقف مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ آسٹریلیا کی بھی امریکی صدر کے بیان کی سخت مذمت۔ امریکی صدر نے ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے میمو پر دستخط کر دیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، سخت پابندی عائد کریں گے۔ ایران نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو اسے تباہ کر دیں گے۔ چین جوابی ٹیرف عائد کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ چینی صدر سے ملاقات کی کوئی جلدی نہیں۔ ٹرمپ کا امریکی محکمہ تعلیم ختم کرنے کی خواہش کا بھی اظہار۔ یو ایس ایڈ کو فراڈ قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے یو این ہیومن رائٹس کو نسل سے نکلنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پوری طاقت سے دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ کہا بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بھارتی بیانات اپنے عوام اور عالمی برادری کی توجہ اندرونی خلفشار اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے ہٹانے کے لیے ہیں۔ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ سپہ سالار نے کہا عسکری قیادت قوم کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ قابل فخر عوام کی بھرپور حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ فتنہ الخوارج کی دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر اظہار تشویش۔ مسلح افواج اور عسکری قیادت کا کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا کشمیریوں کی جدوجہد کی حمایت کا اعادہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہم کشمیری عوام کے ناقابل تسخیر جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اہل کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام۔ کہا عالمی برادری سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ وفاقی وزراء کا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کشمیریوں کا خون مقدس ہے، لازوال قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ احسن اقبال نے کہا کشمیری عوام اپنے حق آزادی کے لیے مصروف ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہماری اخلاقی سفارتی حمایت جاری رہے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کے جائز حقوق کی جدوجہد کی حمایت کرتا ہے۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک خطے میں پائیدار امن خواب رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کشمیر کے شہیدوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہوں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا ویڈیو بیان۔ کہا مظلوم کشمیری بھائیوں کی جدوجہد آزادی میں ہر لمحہ ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے کہا بھارت جلد ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر پر بین الاقوامی اداروں کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے، کشمیر میں اجالا ہوگا۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے گورنر ہاؤس تک ریلی، گورنر فیصل کریم کنڈی، صوبائی وزراء کی شرکت۔ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر کرنے پر اتفاق۔ بیجنگ اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ پیراملٹری فورسز کے لیے بارڈر کو محفوظ کرنے کے لیے تعاون پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آلات لیں گے۔ جنوری میں جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گنڈاپور اور صوبائی صدر جنید اکبر کی ملاقات۔ 8 فروری کو ثوابی جلسے کی تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ کی جنید اکبر کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ کہا 8 فروری کو ثوابی میں صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔
گلگت بلتستان اسمبلی میں کشمیریوں کے حق میں متفقہ قرارداد منظور، کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ، بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری مظالم کی شدید مذمت، اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ۔ پہلے ٹرائی سیریز کی باری، پھر چیمپئنز ٹرافی کی تیاری۔ نیوزی لینڈ کے 15 رکنی اسکواڈ لاہور پہنچ گیا۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم 7 فروری کو آئے گی۔ کیوی ٹیم آج آرام، کل سے پریکٹس شروع کرے گی۔ ٹرائی سیریز کا پہلا میچ 8 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گی۔ آئی سی سی کے وارے نیارے، پاک بھارت میچ کے تمام ٹکٹ 3 ارب 46 کروڑ 31 لاکھ روپے میں بکے۔ مجموعی طور پر تمام میچوں کے ٹکٹس 6 ارب 72 کروڑ 50 لاکھ میں فروخت ہوئے۔ میگا ایونٹ کی فزیکل ٹیموں ٹکٹوں کی فروخت مختلف شہروں میں جاری۔ ٹکٹوں کے لیے شائقین کی لمبی قطاریں، ٹکٹ نہ ملنے پر مراکز میں توڑ پھوڑ، کئی مراکز بند کر دیے گئے۔ چیمپئنز ٹرافی کا سب سے بڑا مارکا پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ چمکتی دمکتی ٹرافی کا سفر بھی جاری۔ ٹرافی لاہور پہنچ گئی، طلباء و طالبات کا جوش و جذبہ دیکھنے والا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی پر نیا تنازع، 5 ججوں نے سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپریزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی ججز ریپریزنٹیشن کی کاپی بھجوا دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار سینیورٹی معاملہ اٹھانے والوں میں شامل۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز بھی ریپریزنٹیشن بھیجنے والوں میں شامل۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کی جانب سے الگ سے ریپریزنٹیشن فائل کیے جانے کا امکان۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ منی لانڈرنگ، دہشت گردی کے حوالے سے مالی معاونت کی تحقیقات کی منظوری۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، مالی معاونت کے حوالے سے تحقیقات کے تبادلے کی منظوری۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے۔